اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، یہ مارچ 2025 ہے۔ اس کی 14 مارچ کو صبح 8:57 یعنی 9 بجے کے قریب چاند گرہن لگے گا اور یہ سیدھا 3 بجے تک یہ چاند گرہن رہے گا۔ اس چاند گرہن کے بد اثرات مسلمہ ہیں۔ پاکستان میں تو یہ نہیں دیکھا جائے گا، دن ہوگا، یہ اوپر امریکہ اس طرف بڑے مغرب میں یہ دیکھا جا سکے گا۔ تو اس کے بد اثرات پوری کائنات پر آئیں گے۔ تو سائنس بھی کہتی ہے کہ اس کے بد اثرات ہوتے ہیں اور اسلام بھی کہتا ہے کہ اس کے بد اثرات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب آپ کو گرہن کا معلوم ہو جائے تو آپ بھاگ کر مسجد میں داخل ہو جائیں اور 2 رکعت نماز خسوف ادا کریں، چاند گرہن پر اور سورج گرہن پر کسوف ادا کریں۔ جو درس نظامی کے طالب علم ہیں یا دورہ حدیث کے طالب علم ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ باب الصلاۃ الکسوف والخسوف۔ تو یہ نماز عام نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے، جیسے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے تو یہ پڑھ لی جاتی ہے۔ تو یہ گرہن 14 مارچ کو 8:57 پر شروع ہوگا، 12 بجے اس کا عروج ہوگا اور 3 بجے یہ ختم ہو جائے گا، یہ چاند گرہن۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ چاند گرہن کے بد اثرات قوس برج پر، جدی برج پر، دلو برج پر اور حوت برج پر کیسے ہوں گے۔ 4 برجوں کی پیچھے بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، تو آلریڈی یہ رہتے تھے تو ان کو ہم بتا رہے ہیں۔ قوس برج والو ہوشیار رہو، یعنی میرا بھی قوس برج ہے۔ آپ کے خانہ نمبر ذیچے کے خانہ نمبر 9 پر لگے گا۔ ہر انسان کا ذیچہ ہوتا ہے، اس کے 12 خانے ہوتے ہیں۔ تو جو 9واں نمبر ہوتا ہے اس کے منصوبات ہیں بیرون ملک سفر، حج، زیارات، اعلیٰ قانونی مشورہ، اعلیٰ تعلیم، مقابلے کا امتحان، ماں کی صحت، مذہب کے رجحان، روحانی حالت، وجدانی حالت، مراقبہ اور دین میں مذہب میں دلچسپی اور بیرون ملک مفادات۔ تو قوس برج والو آپ کے ان منصوبات پر یہ لگ رہا ہے گرہن، تو ان میں نرا نقصان ہی نقصان ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی ویزا اقامہ لے رہے ہیں یا بیرون ملک سفر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا یا پھر اس سفر میں آپ کا حادثہ ہوگا، اس لیے نماز خسوف پڑھیں، نماز خسوف پڑھیں جو ٹائم بتایا گیا ہے۔ اگر کوئی مقابلے کا امتحان دینے والا ہے، پی سی ایس، سی ایس ایس یا جہاں بھی کوئی ہے، یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ناکام ہو سکتے ہیں، اس لیے نماز خسوف اور وظائف جو بتائے جائیں گے آخر میں ضرور پڑھیں۔ ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، مذہب سے دوری اختیار کر سکتے ہو، روزے چل رہے ہیں، روزے نہیں رکھو گے، قانونی الجھنوں میں الجھ جاؤ گے، قانونی پیچیدگیاں گھیر جائیں گی، اس لیے اس دوران آپ بہت احتیاط کریں۔ قوس برج، تو قوس برج کے ان منصوبات پر لگے گا۔ تو قوس برج والوں کو آخر میں جو بچایا جائے گا سب کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے۔ اب چلتے ہیں برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں کے خانہ نمبر 8 پر لگے گا، جہاں سب اسٹرالوجر آپ کو کہیں گے کہ 8 نمبر پر بجائے نقصان کے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں، فائدہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، اسلام کہتا ہے کہ جب گرہن لگتا ہے تو سب پر برا اثرات ڈالتا ہے۔ تو برج جدی والوں کے جن منصوبات پر لگے گا وہ یہ ہیں، ان کی زندگی پر موت کے سائے منڈلا سکتے ہیں، اس لیے یہ زندگی کے بارے میں کوئی بھی شرط نہ لگائیں۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ آؤ دریا کراس کریں، کوئی کہتا ہے کہ آؤ یہ روڈ کراس کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے آؤ ریس لگاتے ہیں، نہیں لگانی۔ اس کے علاوہ ان کے مالی معاہدات ٹوٹ جائیں گے، ان کی کوئی رقم ڈوب جائے گی، یہ قرض میں ڈوب سکتے ہیں، قرض خواہ ان کو ناک میں دم کر دیں گے، ان کے قرضے کی وصولی ادائیگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ بے گناہ قید ہو سکتے ہیں، ان پر FIR آ سکتی ہے، وراثت کے جائیداد سے الٹا ان کو نقصان آئے گا، ان کے کیس مقدمات
ان کے لیے سر درد بن جائیں گے۔ اگر کوئی انشورنس کا کیس مقدمہ ہے تو وہ بھی ان کے خلاف آ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ان منصوبات کے بد اثرات سے بچنے کے لیے وہی 2 رکعت نماز خسوف ادا کریں گے جو بتائی گئی ہے، آخر میں بھی بتائیں گے اس کی تفصیل۔ تو چلیے چلتے ہیں برج جدی سے جمپ لگا کر برج دلو میں، ایکویریس میں۔ ایکویریس والو، یہ جو گرہن ہے آپ کے میاں بیوی کے تعلقات پر بجلی بن کر کرے گا۔ تو میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، نوبت طلاق تک جا سکتی ہے، اور آپ کے شراکتی کاروبار میں نقصان آئے گا۔ شراکتی کاروباری معاہدے کرتے وقت 100 بار سوچ لینا، اور مالی معاہدات بھی کرتے وقت 100 بار سوچ لینا۔ اس کے علاوہ جن کی نکاح پڑے ہوئے ہیں اور شادیاں طے تھی وہ شادیاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ سیاسی، سماجی جو ہے نا مذہبی امورات میں یہ نقصان ہی نقصان ہے دلو برج والوں کا۔ دوسری شادی کرنے والے ناکام ہو سکتے ہیں، شادیاں ختم ہو سکتے ہیں، نکاح ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں برج حوت کی طرف۔ برج حوت کے خانہ نمبر 6 پر لگے گا۔ تمام اسٹرالوجر کہیں گے کہ 6 نمبر پر لگنے سے بجائے نقصان کے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ 6 نمبر مرد کا ہوتا ہے۔ نہیں، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے گرہن میں، بس آپ احتیاط کریں۔ احتیاطی تدابیر وہی نماز خسوف پڑھ کر، آگے وظیفے بتاتے ہیں وہ پڑھ کر کریں۔ تو حوت برج والے بیمار ہو سکتے ہیں، صحت مند بیمار ہو سکتے ہیں۔ جو بیمار ہیں وہ لاچار اور لمبی بیماریوں میں گھر سکتے ہیں۔ آپ کی ملازمتی ترقی روک سکتی ہے۔ فرائض منصبی پر توجہ نہ دینے سے آپ کی نوکری ختم ہو سکتی ہے۔ سرکاری نوکری کا حصول بڑا مشکل ہوگا۔ تو اس لیے برج حوت والے یہ احتیاط کریں، اگر کوئی تبادلہ چاہتے ہیں تو نہ کریں، فرائض منصبی پر توجہ دیں۔ حکام اعلیٰ، افسران بالا ان سے ناراض ہوں گے، کام کی جگہ، دفتر کی جگہ لوگ آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور آپ بیمار بھی زبردست ہو سکتے ہو۔ تو یہ منصوبات۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا، کوئی ایسی چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج نہ بھیجا ہو۔ تو علاج یہ ہے کہ جب گرہن لگا ہو، یعنی 9 بجے سے لے کر 3 بجے کے درمیان، جب بھی چاہو آپ 2 رکعت عام نماز کی طرح 2 رکعت نماز خسوف پڑھو۔ اگر کسی کو خسوف نہ آئے تو وہ کہے جو چاند گرہن لگا ہوا ہے اس کی میں نماز پڑھتا ہوں، نیت یوں ہی کرے، اور پھر وہ جو ہے نا پڑھ دے۔ اگر نیت نہ بھی آئے تو وہ بس 2 رکعت پڑھ دے، کہے کہ چاند گرہن جو لگا ہوا ہے اس کی نماز پڑھتا ہوں۔ بعد نماز اگر کسی کو جلدی ہو تو وہ سفید چیز صدقہ دے دے، اگر نہ بھی دے تو نماز سے کام چل جاتا ہے۔ آگے جو ہے نا ہم اور محفوظ کرتے ہیں لوگوں کو۔ سفید رنگ کی چیزیں، چینی ایسے چمچی میں اٹھاؤ، چونی مکونی کو ڈال دو، یا آٹا تھوڑا سا گوندھ کو کبھی کو ڈال دو، یا پھر جو ہے نا چاول ٹوٹا پڑا وہ دے دو۔ اگر کسی کی زیادہ ہستی ہے تو وہ کسی غریب کو دے دیں۔ اس کے بعد آپ نے اسم اعظم پڑھنا ہے، یا لطیف ہو۔ یا لطیف ہو صرف 129 بار ایسے یا لطیف ہو، یا لطیف ہو، یہ تو بندہ جلدی پڑھ لیتا ہے۔ اگر اور بھی کوئی انٹینس چاہتا ہے، یا ہماری طرح کوئی مولوی ہو، تو وہ جو ہے نا یہ کرے کہ فَاللَّهُ خَيْرًا حَافِظًا وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، یہ 2741 بار پڑھ دے، یا 14 بار، یا 5 بار۔ خاص طور پر ان لوگوں کے جن کے جیسے حوت برج والا ہے، اور یہ جو ہے نا جدی برج والا ہے، یہ ان کے 8 نمبر پر لگ رہا ہے، اس کے 6 نمبر پر لگ رہا ہے، اور جیسے پھر اس کے اپنا جس کے 5 نمبر پر لگ رہا ہو پیچھے، یعنی اولاد کے خانے پر، یا جس کے 10 نمبر کاروبار پر لگ رہا ہو، تو یہ ضروری ہے کہ وہ یہ ضرور کریں تاکہ ان کو نقصان نہ آئے۔ اور خاص طور پر حاملہ خواتین، وہ تو بہت ہی احتیاط، خاص طور پر حمل برج والی عورتیں جن کو حمل ہو، جو حاملہ ہوں، حمل برج والی ایریز والی، بہت احتیاط کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان، آپ کتاب کل جہان، ہر بیمار کو شفا عطا فرما، اور اس چاند گرہن کے بعد اثرات سے یا اللہ پوری قوم کو محفوظ رکھ، پوری انسانیت کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مسافر ہیں ان کو وطن نصیب عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، رسول اللہ کے صدقے، پنجر پاک کے صدقے، شہداء صالحین کے صدقے، جو بے گناہ قید ہیں ان کو بھی رہائی عطا فرما، رسول اللہ کے صدقے، شہداء صالحین کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔